اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ ایک حدیث دیکھیں گے بدعت سے ریلیٹڈ۔ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کے ٹائم پہ ایک نہر دیا جائے گا، وہ کیا ہے؟ حوض کوثر۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر ممبر لگایا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر لوگوں کو اس حوض کوثر میں سے پانی پلائیں گے، اور آسمان پر جتنے ستارے ہیں اسی طریقے سے وہاں پر کچھ طریقے کے گلاسز رہیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوگوں کو پانی پلائیں گے اس میں سے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی اس میں سے پانی پی لے گا اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو لوگ وہاں پر آئیں گے، کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پلاتے رہیں گے، اور تو کچھ لوگ وہاں پر آئیں گے، فرشتے ان کو دھکے دیتے ہوئے رہیں گے، دھکے مار کے نکالتے ہوئے رہیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرشتوں کو بولیں گے، یہ میری امتی ہیں، ان کو آنے دو، ان کو آنے دو۔ تو فرشتے تب بولیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا رسول اللہ آپ کو نہیں معلوم یہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دنیا میں کتنے سارے بدعتیں ایجاد کی تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، ان کو دور لے جاؤ، میرے نظروں سے ان کو دور لے جاؤ، اور ان کو وہاں سے حوض کوثر سے وہاں سے باہر نکالا جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم بدعت کرتے ہیں تو ہمیں حوض کوثر سے وہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ تو ہمیں کوشش کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ہر چھوٹی بڑی بدعت سے دور رہنا چاہیے۔ آج کل انفارچونیٹلی ہم ایسے بدعتیں شروع کیے ہیں جو ہمیں معلوم ہی نہیں پڑتا کہ ہم نے بدعت کب کی۔ ہم کبھی کبھار ہماری بدعتیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہماری جب پیدائش رہتی ہے تو پیدائش میں بدعتیں چل رہے، موت کے ٹائم پہ بدعتیں چل رہے، کبھی کچھ پریشانی آتی ہے تو کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ سوروں کو پڑھنا سٹارٹ کر دیا ہے، جو کہ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیے ہیں کرنے کے لیے۔ کچھ لوگ اپنی طرف سے ذکر سٹارٹ کر دیے ہیں، کچھ لوگ اپنی طرف سے پرٹیکولر اتنا ذکر کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ وہ سلیوشنز مل جائیں گے۔ جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا، اور اگر ہم وہ چیز کرتے ہیں تو اٹ از ویسٹ، وہ کوئی کام نہیں آنے والا، وہ ہمارے لیے ویسٹ ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آخرت کے ٹائم پر کچھ لوگ آئیں گے جو بہت سارے اعمال کر کے آئیں گے، بٹ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس اعمال کو ایکسپٹ نہیں کریں گے، وہ سارے اعمال ویسٹ ہو جائیں گے۔ کیوں ویسٹ ہو جائیں گے؟ کیونکہ اٹ از ناٹ اکارڈنگ ٹو اللہ تعالیٰ اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے جیسے بتایا ہے اس کے مطابق نہیں ہے تو وہ سارے اعمال ویسٹ ہو جائیں گے، وہ کتنے بھی اچھے اعمال کر کے آ جاؤ۔ اس کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ ہم جو بھی اعمال کر رہے ہیں اٹ شوڈ بی اکارڈنگ ٹو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتی ہوں، آپ سمجھ جائیں گے۔ ایک انسان زندگی بھر محنت کرتا ہے، جاب کرتا ہے، کچھ کماتا ہے، کچھ کمانے کے بعد میں کچھ سیو کرتا ہے، جب وہ بینک میں رکھتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے یا کہیں پر بھی سیونگ کیا ہو، جب لاسٹ ٹائم پہ جب اس کو ضرورت رہتی وہ لینے جاتا ہے، اور اس کا جو مالک ہے، جو اس کا اونر ہے، اس کو بولتا ہے کہ تیری کوئی سیونگز نہیں ہے، جتنی سیونگز تھی وہ ساری ویسٹ تھی، کوئی ہم لوگ نے اس کو سنبھال کر رکھا ہی نہیں۔ تو وہ انسان کا سوچو کیا ہوگا جس نے 40 سال 50 سال محنت کیا، جاب کیا، اس نے اپنی ایک روزی کمایا اس نے، اور ایک جگہ پہ سیونگ کیا تھا، اور جب اس کو معلوم پڑتا ہے کہ میری 40-50 سال کی سیونگ تھی ہی نہیں، وہ ویسٹ تھا، جہاں پر میں ڈال رہا تھا وہ ویسٹ ہو گئے ساری سیونگز۔ ویسے ہی اگر ہم لوگ 40-50 سال ایک ایسی چیز کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہے، تو وہ سارے کے سارے اعمال ہمارے ویسٹ ہو جائیں گے۔ تو ہم کوشش یہی کریں گے کہ ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں اٹ شوڈ بی اکارڈنگ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بدعت سے بچائے، آمین۔